اللہ جل شانہ نے کتاب حکمت قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، فرمایا کہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ علماء اور غیر علماء یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ علم والے اور جو علم نہیں رکھتے ہیں، جاننے والے اور جو نہیں جانتے ہیں، یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جو جاننے والے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ بنی آدم کو باقی مخلوقات کے اوپر جو فضیلت بخشی گئی تو اس کی وجہ بھی علم ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ کو فرشتوں کے اوپر جو فوقیت نصیب ہوئی تو وہ علم کی وجہ سے ہوئی، بلکہ حضور نے فرمایا ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر، ایک تہجد گزار کے اوپر، شب زندہ دار کے اوپر ایسے ہے، فرمایا جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ایک ادنا شخص کے اوپر ہے۔ بلکہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو فرمایا اسے دین کا علم عطا فرما دیتا ہے، اسے دین میں فقاہت، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ بلکہ علماء کی تو یہ شان ہے، قیامت کا دن ہوگا تو علماء لوگوں کی شفاعت بھی کریں گے، لوگوں کی سفارش بھی کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن عابد کو بھی اپنے پاس بلائے گا اور عالم کو بھی اپنے پاس بلائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی عابد سے فرمائے گا کہ جا تو جنت میں چلا جا، اور جب عالم کو بلایا جائے گا اللہ فرمائے گا تو بھی جنت میں جا، اور جس کو بھی تو جنت میں لے جانا چاہتا ہے اس کا بھی ہاتھ پکڑ اور اس کو بھی تو جنت میں لے جا۔ تو یہ علماء کی شان ہے، یہ علماء کا پروٹوکول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان کو اذن شفاعت بھی نصیب فرمائے گا۔ فرمایا عالم کے حق میں مخلوق دعا کرتی ہے، فرمایا بلوں میں چیونٹیاں علماء کے حق میں دعا کرتی ہیں، اڑنے والے پرندے علماء کے حق میں دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی علماء کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو مخلوقات بھی علماء کے حق میں دعا کرتی ہیں، علماء کی بخشش کے لیے دعا کرتی ہیں۔ یہ علماء کا اعزاز ہے، یہ علماء کا پروٹوکول ہے۔ اور سب سے بڑا اعزاز علماء کا یہ ہے، فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ بلکہ جب کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو پروٹوکول تو اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ کے نورانی فرشتے اس شخص کے پیروں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک شخص 100 کلومیٹر دور سے چلتا ہے تو جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو اسی وقت سے اس کے پیروں کے نیچے اللہ کے نورانی فرشتے اپنے نورانی پر بچھانے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اعزاز نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ علماء کا کتنا پروٹوکول ہے کہ اللہ کے نورانی فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو سب سے بہترین قرار دیا جن کے سینے میں قرآن کا علم ہوتا ہے۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہتر ہے وہ شخص کہ جس کے سینے میں قرآن کا علم ہے اور وہ قرآن سیکھتا ہے، آگے دوسروں تک اس قرآن کو پہنچاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس شخص کو بہترین نہیں قرار دیا کہ جس کے پاس مال اور جائیداد زیادہ ہیں، جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے، جس کے پاس کاریاں اور کوٹھیاں زیادہ ہیں۔ فرمایا تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھتا ہے پھر آگے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم دیں، اپنی اولادوں کو دین پڑھائیں، ان کو قرآن سکھائیں۔ قیامت کا دن ہوگا وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دی ہوگی، اللہ قیامت کے دن ان کے سر کے اوپر نورانی تاج رکھے گا، اور ان نورانی تاجوں کی روشنی کتنی ہوگی؟ حدیث پاک میں آتا ہے ضوء الشمس، فرمایا جس طرح سورج چمکتا ہے تو اس طرح ان تاجوں کی روشنی ہوگی۔ سورج کی روشنی ایک طرف اور وہ تاج جو والدین نے پہنے ہوں گے ان کی روشنی ایک طرف۔
ان تاجوں کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اعزاز کے طور پر ان والدین کو پہنائے گا۔ اور حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں، وہ والدین اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ، یہ اعزاز، یہ پروٹوکول، یہ تکریم، یہ عزت آج ہمیں کیوں نصیب ہو رہی ہے؟ تو فرمایا جائے گا اس لیے کہ تم نے دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہ علماء جو ربانیین ہیں اللہ ان سے ہمیں محبت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کو علم دین پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔